آج پورا یورپ ایک ہے. آج تم ان کے کسی ایک چھوٹے سے ملک پر ہاتھ اٹھاؤ, پورا یورپ کھڑا ہوگا. فرانس میں حادثہ ہوا, جرمنی چانسلر پہلی صف میں کھڑی تھی پیرس کی سڑکوں پر. فرانس کی حرمت کا مسئلہ بنا, ادھر میرے نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے, صف میں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. اتنا لاوارث ہے آمنہ کا در یتیم, اتنا لاوارث ہے آمنہ کے در یتیم کی امت, اتنی ہرگز نہیں. کیوں کٹ رہے ہیں ہم؟ برمی کیوں جل بھن رہے ہیں؟ کیونکہ وہ برمی ہے نا, وہ امت تو نہیں ہے نا. شامی کیوں کٹ رہے ہیں؟ کیوں میرے معصوم بچوں کی لاشیں سمندر ساحلوں پہ پھینک رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ شامی ہے, وہ امتی نہیں ہے. عراق کیوں تاراج ہوا؟ میری سرزمین پر ڈرون برستا ہے, عرب کی آنکھ اور ماتھے پر بل نہیں آتا, اس کی آنکھ کی تیوری نہیں چڑھتی. کیوں؟ افغانستان تاراج ہوا, ہم بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ افغانی تھے, امت نہیں تھے. کشمیری 3 دہائیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے, تنہا اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کشمیری ہے نا, امت نہیں ہے. مسلمانوں امت بن جاؤ, تم امت بنو تو صحیح. کیوں مر رہے ہیں؟ 1.5 ارب ہیں لیکن بکھرے ہوئے. اگر ہم امت بن جائیں تو اللہ کی قسم نہ برما والوں کو کوئی جلائے گا, نہ شام والوں کو کوئی کاٹے گا, نہ کشمیری تنہائی محسوس کریں گے, نہ افغانیوں کی حکومت ختم ہوتی, نہ عراق برباد ہوتا, نہ فلسطین کے معصوم بچوں کی سسکیاں امت کے کانوں تک پہنچتی. اگر تم امت بن جاؤ. آج کے بعد کہہ دو لا شرقیہ ولا غربیہ, اسلامیہ نحن الامہ, ہم امت ہیں رسول اللہ کی. یہی ہمارے لیے کافی ہے. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہ ہو سکتا, نہ ہے, نہ ہوگا. تمہیں یا عبادی کا شرف حاصل ہے, تمہیں محمد الرسول اللہ کی غلامی کا شرف حاصل ہے. یہ وہ نسبت ہے جس نسبت کو لے کے حبشہ کا بلال وہ عمر کا آقا بن گیا. اس نسبت کو لے کر فارس کا سلمان مسلمانوں کا سالار تھا. رسول اللہ اس سے مشورے کر رہے ہیں. اسی نسبت کی وجہ سے فارس کے سلمان کو رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. اسی نسبت کو لے کر روم کے صہیب کو رسول اللہ نے گلے لگایا تھا. یہ چھوٹی نسبت ہے. شریعت ہر معاملے میں کہتی ہے معتدل رہنا, اعتدال میں رہنا. لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کی ذات آئی تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے ایمان والو میرا حق آئے, تمہاری جان کا مسئلہ آئے, جان بچانا میرا حق معاف. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو, نقش کر لو, قرآن کی نص میں اتار دیا. اللہ نے قرآن کے ذریعے بیان کر دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے اہل ایمان تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ, تمہارے نفس پر تم سے زیادہ میرے محمد کا حق ہے. چنانچہ صحابہ نے یہ آیت ازبر کی تھی, اسی لیے ان کو مسئلہ معلوم تھا کہ سجدے میں آنکھ کا مسئلہ ہو تو آنکھ بچاؤ, سجدہ معاف ہے. روزے میں تنگی ہو, روزہ چھوڑ دو لیکن اپنی جان بچاؤ. یہی صحابہ تھے جن کو سارے مسئلے معلوم تھے. لیکن یہ کھڑے ہیں احد میں میدان رسول اللہ کے گرد کھڑے ہیں, 11 صحابہ کٹتے ہیں. زیاد ابن سکن جان دیتے دیتے کہتے ہیں او انصار و مہاجرین کی جماعت, اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ پر آنچ تو اپنا جواب لے کر آنا. یہ کیا ہے؟ یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ عمارہ ہے, عورت ہے, جہاد فرض ہی نہیں ہے, میدان احد میں نکلی ہے, رسول اللہ کے گرد پروانہ وار دفاع کرتی ہے, اللہ کے نبی کی حفاظت کرتی ہے. یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کس کے سامنے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرے نبی نے فرمایا آج کا دن تو عمارہ کا دن ہے. یہ طلحہ ہے جو ہاتھوں پہ تیر روک رہا ہے, ہاتھ شل ہو رہے, ہاتھ نہیں بچا رہا, ہاتھ شل ہو گئے, کمر پہ تیر روکے. کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ حبیب ابن زید ہے جو کٹ گیا لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلیل سنی بھی نہیں. یہ خبیب ہے, خبیب جسے کافر کہتے ہیں کیا خیال ہے تیرا, تجھے چھوڑ دیں اور تیرے نبی کی کو یہاں لے آئیں؟
کہ مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ظالموں کہ میں ادھر پھانسی پہ چڑھوں اور میرے نبی کے پاؤں میں مدینے میں کانٹا چبھے. کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ادھر اعتدال، ادھر اعتدال. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، بولو ماں باپ، اپنی جان، اولاد، مال اور کل جہان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. سیاسی جماعتوں کے لیڈروں تم ہمارے لیڈر ہو گئے. مجھے پتا ہے اس مجمع میں سب جماعتوں کے لوگ ہیں. میں کسی کی قیادت کے ساتھ اس کی عقیدت کو نہیں چھیڑتا، لیکن ایک اعلان کر دو مسلمانوں، بتا دو ان سب کو کہ ہم اس وقت تک تمہارے ہیں جب تک تم ہمارے محمد کے ہو. اگر تم آقا کے نہیں تو ہم بھی تمہارے نہیں.